میں ہوں آپ کی ہوسٹ رخسانہ ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں بی دا لائٹ چینل. ویورز، آج اس وقت ہم لوگ آپ کے سامنے حاضر ہیں 11 اگست کے حوالے سے مائنورٹی ڈے جو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ویورز، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خطبہ میں صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان جب معرض وجود میں آئے گا تو وہاں پر موجود ہر ایک شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل، قومیت اور کسی بھی قسم کے امتیاز کے بغیر ہر ایک کو برابر حقوق حاصل ہوں گے. آج پاکستان میں موجود اقلیتیں اسی دن کی یاد منا رہی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کا حل کیا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ جیسی جی ایم صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جیسے صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، شکر خداوند کا. اچھا جیسے صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو پاکستان میں ہم مذہبی اقلیتوں کا دن منا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ کتنی محفوظ ہیں؟ سب سے پہلے تمام عزیزوں کو میری طرف سے مسیح میں اسلام. اور مذہبی اقلیتوں کا اس ملک میں مطلب کہ جہاں تک میرا نظریہ ہے اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ خداوند کا بہت شکر ہے کہ ہم بہتوں سے بہت بہتر ہیں اس ملک میں. اگر ہم اس کے کمپیئر میں دوسرے ملک بھی دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑی مشکلات مطلب نظر بھی آتی ہیں، اور یہ نہیں کہ یہاں پہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں اس خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس ملک میں ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں. اور جو ہماری گورنمنٹ بھی ہے مطلب وہ بھی اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ مطلب ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ مطلب محفوظ رہے، اور میں مطلب ان کا تھینکس کر سکتا ہوں. جی ہاں، جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ بہتر محسوس کرتے ہیں. اگر ہم تشدد کے واقعات کو دیکھیں تو آپس میں بھی جو مائنورٹی ہے وہ ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کے حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف جو ظلم ہے وہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے صاحب کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہو کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کے مزید مستقبل کے لیے کوئی ایسا مشورہ مذہبی اقلیتوں کو آپ دینا چاہیں اپنی ان کی بہتری کے لیے آئندہ زندگی میں؟ جی میری طرف سے جو ان کو مشورہ ہوگا اپنے مذہبی بھائیوں کے لیے، اور ان کے علاوہ بھی جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں جو میجورٹیز میں ہیں، مطلب یہ صرف ایک کے لیے پیغام نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے سکلز کو ایجوکیشن میں ہم لوگ بہت کر سکتے ہیں. مطلب ایجوکیشن میں ہم لوگ کافی حد تک مطلب کہ میں نے اس چیز کو بالکل آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جو لوگ مطلب چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک ایجوکیشن ہی ذریعہ ہے. گھر سے جو ہمیں تربیت ملتی ہے وہ تو ملنی ہی ہے، لیکن جو ہمارے اسکول سسٹم ہے یا ہمارا اسکولنگ سسٹم ہے وہ بھی ہماری زندگی میں بہت ایک اہم حصہ ہے. اور میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ خوب دل لگا کے پڑھیں اور اپنے مطلب مستقبل کو بہتر سے بہتر بنائیں. بہت شکریہ جیسے صاحب آپ کا. آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ کا اظہار کیا، اپنے خوبصورت آراء کا اظہار کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ امانت صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا. سر آج جو ہم مائنورٹی ڈے منا رہے ہیں، پاکستان میں موجود مذہبی اقلیت ایک دن منا رہے ہیں،
آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی ترقی کے لیے کوئی ایسا مشورہ جو آپ کو لگتا ہو کہ اگر اس بات پہ عمل کریں گے تو ان کا مستقبل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے اقلیتوں میں اتفاق نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ بچوں کو ایجوکیشن بہت کم ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو پھر آگے جابس نہیں ملتی. بے اتفاقی کی وجہ سے ہمیں آگے جاب نہیں ملتی بچوں کو. اگر جاب مل جائے، جتنے پڑھے لکھے بچے ہیں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، پھر یہ مسئلے مسائل کم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں مسئلے مسائل پیدا بہت ہوتے ہیں تاکہ بچے ہمارے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آگے پھر جاب نہیں کرتے، ان کو جاب ملتی نہیں ہے. اقلیتوں کے لیے یہی مسئلہ زیادہ ہے، جب مسیحت کا نام آتا ہے تو وہاں پر آگے فائل رک جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی ایشو ایسا اٹھے، کوئی پراپر طریقہ ہو تاکہ اس پروسیجر کو آگے لے کے چلے، تاکہ جہاں یہ نام آتا ہے وہاں جا کے چیزیں رک جاتی ہیں. تو اس کو بہت ضروری ہے تاکہ آگے کوئی بڑھا سکے. جیسے ہمارے زبیر بھائی ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کام کو آگے بڑھا سکیں، اور بڑھائیں گے کریں گے تو خدا کا شکر ہے کہ ہو سکے گا. کوئی کام ایسا ممکن نہیں کہ نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک سر، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ کا، اپنی آراء کا اظہار کیا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. ویورز، اس وقت ہمارے ساتھ عمران صاحب موجود ہیں. ایک جانی پہچانی شخصیت، مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے بہت سے کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت ساری جو NGOs اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کے مذہبی اقلیتوں کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے خدا کا. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو دن ہے 11 اگست، یہ پاکستان کی اقلیتیں ان کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ ہم خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار ہیں کہ ہماری جو جتنی بھی مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، ان کو بہت حد تک جنم حقوق حاصل ہیں. کیونکہ اگر آپ موازنہ کریں انڈیا کا یا باقی ممالک کا، خاص طور پہ انڈیا کا، تو انڈیا کا ایز کمپیئر ٹو پاکستان جو ہے نا، وہاں میں مائنورٹی رائٹس نہیں ہیں. ایون آپ اپنی عبادات کھل کر نہیں کر سکتے، آپ اپنے کنونشنز، اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کی، اپنے ایشوز کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، دشواریوں کا سامنا ہے، باقاعدہ مار دیا جاتا ہے آپ کو آواز اٹھانے پہ اپنے حقوق پہ. لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پورے، لیکن کافی حد تک ہمارے مائنورٹیز کو رائٹس ہیں، جس میں ہمارے لوگ MNAs MPs کی سیٹس پر بھی جاتے ہیں. پولیٹیکل اس میں بڑی ویلیوز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سوشل ویلیوز ہمارے تمام مائنورٹیز کو دی جاتی ہیں. ہمارے مذہبی تہوار جو ہیں ان کو ہمارے جو باقی مسلم ہماری برادری ہے، میرا بھائی ہیں، وہ مل کر مناتے ہیں، اور ہمیں پوری طرح سے آزادی حاصل ہے کہ ہم اپنے مذہبی تہوار منا سکیں. اچھا، کچھ چیزوں کا میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بات کی نصاب کی، تو نصاب کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی وجہ سے کچھ کنٹروورشل ایشوز کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مذہبی جو تعلیم ہے وہ نہیں دی جاتی اسکولز کے اندر، اس کے بکس کے اندر نصاب شامل نہیں کیا جاتا. لیکن کچھ ایسے اسکولز ہیں جن میں آپ کو زیر اسلامیت کے بجائے مطالعہ پاکستان اور باقی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہو، یا اور چیزیں جناب کو کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر اسکول میں جناب کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اسلامیات کی بکس پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو البتہ یہ ہے کہ ایسی ڈیزائننگ ہونی چاہیے بکس کے حوالے سے جس میں جو ہے وہ ہمارے جو نصاب ہے اس کو شامل کیا جائے، ہماری بکس کو شامل کیا جائے، اور جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے. رہی بات جابس کی، اچھا جابس کی جو ہماری بات ہے، ہمارے جو لیڈرز حضرات ہیں معذرت کے ساتھ، وہ اسمبلیوں میں آواز ہی نہیں اٹھاتے پراپرلی، ہچکچاہٹ ہے ان کو.
کہ اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو شاید ہماری آواز دبا دی جائے, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, اس چکر میں رہتے ہیں ہمارے لوگ اور کھل کر بات نہیں کرتے اپنے 5% کوٹے کے حوالے سے. میں تو میرے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے, میرا ظاہر لیڈرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, این جی او کا چیئرمین ہونے کی حیثیت سے اور کمنگ ٹاؤن کونسلر ہونے کی حیثیت سے میرا مختلف لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, تو وہ پراپرلی بات نہیں کر پاتے ہچکچاہٹ کی وجہ سے. اچھا, مختلف اور ایشوز ہے ظاہر ہے جس میں ہمیں اس چیز کا جو نا وہ آج بھی کہیں نہ کہیں تعصب کا شکار ہیں ہمارے لوگ, چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہے, کہیں نہ کہیں ہمیں جو نا وہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے آج بھی. تو لیکن میں یہ نہیں کہتا 100%, لیکن مور دین 30-40% 50%. ٹھیک ہے, یہ میرے ویوز ہیں. سر آپ کا کیا خیال ہے, کیا مذہبی اقلیتوں کے یہ جو مسائل ہیں ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ مس بالکل ہو سکتا ہے, ہر چیز کا حل موجود ہے. ڈائلاگ کے ساتھ آپ بیٹھیں, بات کریں ان کے ساتھ اور ڈیبیٹ کریں آپ ان سے, آپ اپنے ایشوز کو ریز کریں, ایک پراپر فورم ڈھونڈیں جس میں آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی بھی ایشو کا حل اس کو ہائی لائٹ کرنے سے ہوتا ہے, بات کرنے سے بات بنتی ہے, اور اگر ہم بات نہیں کرتے تو پھر جناب وہ اس کا کوئی سولوشن موجود نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنے خوبصورت آرا کا اظہار کیا, بہت شکریہ, تھینک یو سر. بہت شکریہ. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ فیصل کھوکھر صاحب موجود ہیں جو کہ مائنورٹیز کے حقوق کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں نے آج ہی کا دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیوں منتخب کیا. سر کیسے ہیں آپ؟ خدا کا شکر ہے آپ کو اور آپ کے ویورز کو مسیح کے زندہ نام میں اسلام, اور خدا کا شکر ہے سب ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا شکر, آپ کو بھی اسلام. سر ویورز کے لیے بتائیے گا کہ آج کا دن جو پاکستان میں موجود اقلیتیں منا رہی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ آج 11 اگست کا دن پاکستان میں مائنورٹی ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے, جو کہ مائنورٹی لیڈرز جو ہیں ان کی خدمات کو ایک اپریسیشن ہے, ان کو سراہا جاتا ہے. اور اس سے بھی پیشتر جب پاکستان ماض وجود میں آیا تو 11 اگست کو قائد محمد علی جناح صاحب نے ایک تقریر کی کہ ہماری یعنی جو مائنورٹیز پاکستان میں ہوں گی, ہندو مسلم, ہندو سکھ عیسائی کرسچن جو بھی ہیں, تو وہ جیسے مسلمان برابر کے شہری ہوں گے, برابر کا حق ہوگا ان کا, اسی طرح مائنورٹیز کا بھی جو ہے پاکستان پہ برابر کے شہری ہوں گے, ان کا حقوق ہوں گے ان کے, اور ان کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی ہوگی. جی سر ایسا ہے کہ ہر معاشرہ میں مسائل ہوتے ہیں, لیکن اس وقت جو پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے چند ایک جو بڑے مسائل ہیں, آپ کائنڈلی ان کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. یہاں جو ہمیں جو بیسکس پرابلم جو فیس کرنے پڑتے ہیں, ابھی جو سب سے مین ایشو ہے ہمارا وہ تو فورسڈ کنورژن ہے, کہ جو ہماری نارمل بچیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ینگ ایج میں اغوا کر کے جبری طور پہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور موسٹلی یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچی کنورٹ ہو رہی ہے فرام کرسچن ٹو مسلم یا ہندو ٹو مسلم, اس کی ایج بہت چھوٹی ہوتی ہے, یعنی جو میچور ایج ہے لیگلی 18 ایئرس اس سے بھی کم ہوتی ہے, آلموسٹ کبھی 13 سال, کبھی 14 سال یا 15 سال. اور اس کے برعکس جو میل جن کے ساتھ ان کی شادیاں کی جاتی ہیں, ان کی ایج اور ان کی ایج میں تقریباً 2 یا 3 ڈیکیڈس کا فرق ہوتا ہے, یا تو 40 زیادہ تر پلس 40 ہوتے ہیں وہ میل جو حضرات ہوتے ہیں. تو زیادہ تر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچی ہے وہ کم ایج کی ہے, اور جو اس کے اپوزٹ جو میل ہوتا ہے وہ بڑی ایج کا ہوتا ہے. تو وہ جبری طور پہ کنورٹ کر کے ان کو جبری شادیاں کی جاتی ہیں, اور پھر قانونی طور پہ جو پیرنٹس جب اپروچ کرتے ہیں قانونی طور پہ, تو ان کی لیگلی بھی ان کو اتنی جو ہے فیسلٹیز نہیں ملتی, کیونکہ سنوائی پراپرلی نہیں ہو پاتی. سر بتائیے گا کہ کیا کوئی اس حوالہ سے پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتیں سیٹسفائی ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے اس مسئلے کو ان کے حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ابھی ماضی قریب میں ایک بل پیش کیا گیا تھا کہ جو اگر بچہ یا بچی کنورٹ ہو رہی ہے
तो उसकी एक सडन लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी जाए, कानूनी तौर पे एक लिमिट, एज लिमिट उसकी जो है फिक्स कर दी जाए। जैसे आपका CNSE बनता है, कौमी शनाख्ती कार्ड बनता है, तो उसकी 18 साल का उम्र जो है वो फिक्स है। तो उस तरह अगर कोई अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट होना चाह रहा है तो वो उसकी विश है, लेकिन वो उस एज में हो कि उसको कानूनी तौर पे बालिग हो और मिच्योर शख्स वो जो है, बच्ची या बच्चा मिच्योर कहला सके। और उसके पास बाकायदा दोनों मज़ाहिब के बारे में जानने का, इल्म हासिल करने का टाइम हो, उन्होंने बाकायदा इल्म हासिल किया हो, और फिर उसके बाद वो डिसीजन लेने के लिए उनके पास टाइम होना चाहिए, टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस टाइम में वो फ़ैसला करें कि उन्हें कौन सा मज़हब इख्तियार करना है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ रेहाना साहिबा मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या समझती हैं जो पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें हैं, उनको इस वक्त इस दौर में जिन मसाइल का सामना है, उन मसाइल का कोई हल उनकी समझ में आता है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। पहले तो मेरी तरफ से सबको मसीह यसून के अजीम नाम में सलाम। आपका भी इस्लाम। जी, तो क्योंकि हमारे पाक कलाम में लिखा है कि भाई जब भी जो काम या कलाम करें हम खुदावंद की यसु नाम से शुरू करें। तो आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 11 अगस्त जो है, उसमें तो बताया गया है कि हमारे भी इक्वल सबके हकूक़ हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, उसमें मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं। तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें हम लोगों को प्रोवाइड हैं भी और काफ़ी हद तक नहीं भी हैं। क्योंकि हम जब अगर अपने हमसाया ममालिक में देखते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतों को काफ़ी आज़ादी हासिल है, काफ़ी सिक्योर हैं वो। उसमें ये है कि हमारे अक़लियत के जो लोग हैं, हम लोगों को आज भी काफ़ी इतने साल गुज़र गए हैं पाकिस्तान बने, लेकिन फिर भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो दूसरे लोगों को हैं। उसमें मुस्लिम है, या मैं किसी का ख़ास नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे लोग अभी भी काफ़ी हद तक परेशान हैं। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, ऑफिस में चली जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो वहाँ ये देखती हूँ कि हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, काफ़ी अच्छी एजुकेशन उनकी, लेकिन उन्हें वो अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं है, अच्छी सीट नहीं उनको मिलती। वो बस ये है कि पढ़ाई करके भी आपका जो है टाइम वेस्ट हो रहा है। कहीं भी मैं चली जाऊँ, दूसरी जो हैं उनको अच्छी जॉब प्रोवाइड की जाती है। जी, ऐसा यही कुछ होता है। बाकी हमारे लोगों के और भी बहुत से मसले मसाइल हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, काफ़ी जो हमारे सीनियर रह चुके हैं, उन्होंने चले जितनी भी कोशिश की है, काफ़ी काम किया है, लेकिन अभी जो यंग जनरेशन है, जैसे हमारे इमरान भाई हैं, ज़ुबैर भाई हैं, और भी हमारे भाई जो खड़े हो रहे हैं इस वक्त, तो मैं यही दुआ करूँगी खुदावंद उनको कामयाब करे। जो काम पहले नहीं हुए हैं, हम कोशिश करेंगे, उनसे यही कहेंगे कि आप ये जो काम हमारे रह गए हैं उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक पूरी तरह हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। ठीक है, काफ़ी हमारी कौम जो है दबी हुई है। अक़लियत के जो लोग हैं काफ़ी वो दबे हुए हैं अभी भी, हर लिहाज से, फाइनेंशली तौर पर भी, एजुकेशन के हवाले से भी, हर तरह के हवाले से दबे हुए हैं हमारी कौम। ठीक है, तो मैम आपको क्या लगता है इन मसाइल का कोई हल है? हल तो देखें, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। हम सब अगर मिल के कोशिश करें, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे एरियाज़ के लोग हैं या हमारे जो लीडर्स हैं, शहर के लीडर्स हैं, अगर उन सब तक ये बात पहुँचाई जाए और वो उससे ऊपर ये बातें पहुँचाएं कि भाई हमारे इलाकों में ये मसले मसाइल है, हमारे बच्चे अगर पढ़े लिखे हैं, इनको क्यों नहीं जॉब मिल रही है, अगर हमारी बच्चियाँ जो नहीं पढ़ सकती हैं, आप इतनी हमें फैसिलिटीज़ दें, फाइनेंशियल हमें सपोर्ट करें कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, ताकि कोई भी हमारे बच्चे भी इस तरह से गलियों में नहीं घूमें। ठीक है, वो भी एजुकेशन हासिल करें, ये मस्ट यार, क्योंकि ह्यूमन बीइंग, अगर हम इंसान हैं तो सब इक्वल हैं। ठीक है, इंसान हैं हम सब, और सबको हर हकूक़, हक है हर एक का। और पाकिस्तान के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अपनी तकरीर में यही कहा
کہ پاکستان میں ہر ایک شہری بلا امتیاز رنگ و نسل جو برابر کے حقوق ان کو حاصل ہوں گے. بہت شکریہ میم آپ کا, آپ نے اپنے خوبصورت آراء کا اظہار کیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ رابرٹ تھامس صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت ہے, پریز دا لارڈ. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ, آج جو اقلیتی ارکان جو پاکستان میں موجود اقلیتیں ہیں وہ آج کا دن کیوں منا رہی ہیں, کیا اہمیت کیا ہے اس کی؟ ایکچوئل 11 کو قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں تھے, انہوں نے منورٹیز کو ایکول برابری کی حیثیت دی تھی پاکستان میں. اور پریز دا لارڈ کہ ہم لوگ پاکستان میں آزاد ہیں, لیکن ہماری جو پرابلمس ہیں وہ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں جب بھی 5% کوٹا جو ہمارا ملتا ہے اقلیتی کا, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, ہمیں پراپر طریقے سے نہیں مل رہا, جس کی وجہ سے جو منورٹیز ہیں وہ مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو لیڈران ہیں وہ پراپر اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں اور حکام والا تک پہنچائیں تو اس کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ذکر کیا کہ جو پرابلمز ہمارے مذہبی اقلیتوں کو یہاں پہ درپیش ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک ذہنی انتشار کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے ٹھیک سے اور ملک کی ترقی میں اپنا پورا جو رول ہے وہ ادا نہیں کر پاتے. تھینک یو سو مچ. ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ گلزار صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھاک. سر کیا کہنا چاہیں گے, پاکستان میں موجود مذہبی اقلیتوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان آزاد ہوا اس میں ہمارے کرسچنوں کا بہت بڑا ساتھ تھا, کیونکہ اس وقت جو اس میں ممبران تھے اس میں اگر ایک اقلیت کا ممبر نہیں ہوتا تو پاکستان نہیں بنتا, اس لیے ہمارا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان میں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ملکوں میں مذہبی آزادی ہے, مگر یہاں بھی دیکھنے کو ملتی ہے مگر ہے نہیں, کیونکہ میں نے ساری زندگی گورنمنٹ جاب کیا ہے پولیس میں, تو میں نے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مسائل میں جب تھانے میں بھی ہمارے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ ہم آفسوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سی پریشانیاں ہیں. ایک یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جیسے پاکستان کی تعمیر کی ہے, کیونکہ محکمہ تعلیم میں سب سے زیادہ ہمارے لوگ ہوتے تھے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو میڈیکل میں ہمارے سٹاف نرسیں وغیرہ یہ سب سے زیادہ تھی, مگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کو داخلے نہیں ملتے. گورنمنٹ جیسے نرسنگ کالج ہیں وہاں بہت پرابلم ہے. تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں یہ ایکچولی اس لیے ہیں کہ پہلے ہمارے جو منتخب ہوتے تھے نا MNA وغیرہ, وہ اپنی عوام کے ووٹ لے کر منتخب ہوتے تھے, اس لیے ان کی اسمبلی میں بھی سنی جاتی تھی اور عوام میں بھی سنی جاتی تھی. مگر اس وقت جو ہیں وہ سارے گورنمنٹ اپنی طرف سے اپنے بندے سلیکٹ کر لیتی ہے, بھلے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہو, وہ یس مین ہو. تو اس لیے پرابلم ہے. اگر اس نے عوام کو جواب دینا ہے
तो उसने वोट लिए हैं, वो जवाब देगा। इन्होंने तो वोट ही नहीं लिए, ये क्या जवाब देंगे? ये जैसे हुकूमत कहेगी ऐसे करते हैं। तो इसलिए मैं तो एक्चुअली ये कहूँगा कि जैसे वो पहले हमारा निज़ाम था कि हम सिलेक्टेड होते थे, क्योंकि मैं अक़लीती कौंसल रहा हूँ, उस वक़्त मैं आवाम के वोटों से मुंतखब हुआ था। और आज अक़लीती कौंसलर हमारा क्या होता है कि वो जिसको मर्ज़ी वो हम उनके घर में काम करता है तो वो अक़लीती कौंसलर बन जाता है। तो उसकी क्या वैल्यू होगी? जो मेरे काम घर में करता है वो मेरे सामने बोल सकता है। इसी तरह ये मुल्क का एक ऐसा निज़ाम है जिसको बहुत ही चेंज करने की ज़रूरत है। ये माना कि जैसे इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान में हमारी अक़लियतों का अच्छा मकाम है, तो इसलिए यहाँ फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे जो बड़े लोग हैं, जो हमारे मेंबरान हैं, जो वो उनको आगे इस हमारी प्रॉब्लम को पहुँचाएँ और उनको बताएं कि हमारे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी जैसे हमारे ये बेटे आगे इलेक्शन में जा रहे हैं, इनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आने वाले वक्त में जब उनका इक़्तिदार हो तो वो उसमें हमारी हर तरह से मदद करें और हमें आगे तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। तो इसी तरह मैं दूसरी बात ये कहता हूं कि क्योंकि दुनिया में रहते हुए इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हमारे लिए अभी जो जॉब का मसला है, ये वाकई इतना प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारे जॉब ना होने की वजह से नशों में लग गए हैं और वो जो है वो बेचारे गलियों में बैठे हुए हैं, किधर बैठे हुए नशा कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह हाल हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज का इजहार किया। आपने पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत खूबसूरत अल्फाज में हाईलाइट किया है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ पास्टर सुहेल सादिक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक पास्टर होते हुए उनको मजहबी अक़लियतों के हवाला से क्या महसूस होता है कि इस वक्त मजहबी अक़लियतें जो हैं वो पाकिस्तान में किस किस्म के मसाइल से दो चार हैं। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। सर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें कितनी आज़ाद हैं और किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको फेस करना पड़ रहे हैं इस वक्त? फ़र्स्ट ऑफ ऑल अक़लियती जो बात आप करेंगे अक़लियत होने के नाते से, तो ये देखें जी एसपी सिंघा साहब के वोट के लिहाज से जब देखते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इस बिना पर पाकिस्तान जब बन रहा था तो कहा था कि बराबर, तो अक़लियत का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, लेकिन ये दिया गया है और ये इस तरह ऐसे लगता है जैसे किसी को डी वैल्यू करना। और उसके बाद देखें कि वो उस कॉन्सेप्ट में अगर आप जाएं कि अगर किसी को आप मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात करते हैं तो क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में हैं उनके पीछे हिस्ट्रियां हैं, उनकी फैमिलियां, उनके गांव हैं, वो यहाँ उनकी ये जाए पैदाइश है, वो मिनॉरिटीज़ में शामिल नहीं होती, वो पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ के लोग हैं, उनका यहाँ सिस्टम ही यहीं पर है, वो कहीं से आए नहीं, कहीं से आए हुए हैं तो उन्हें हम इस तरह के जो हैं अलकाब दें या लक़ब दें जी ये मिनॉरिटी हैं, बल्कि उन्हें हक़ है। और अक़लियत के हवाले से बात करने से जैसे मैंने कहा कि हम मिनॉरिटी नहीं हैं, मैं डिनाई करता हूँ, इनकार करता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री भी बताती है कि हमारे ही वोट से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान तामीर हुआ है। उसके बाद दो ऐसे प्रोफेशनल हैं जिनमें क्रिश्चियनों का किरदार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 18वीं सदी के अंदर ही मिशनरी जो है, चर्च का ही काम हुआ है पाकिस्तान में, उसने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए।
اسکول کو بھی اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں جائیں تو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا کام جو ہے وہ صرف کرسچنوں نے کیا ہے. جب مشرف صاحب جو ہیں برسر اقتدار ہوئے تو سینٹ پیٹرک اسکول میں آئے, وہاں پر کالج میں آئے, انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میں یہاں سے پڑھ کے گیا ہوں اور میں جنرل کی پوسٹ پر ہوں, اور انہوں نے 1 کروڑ روپیہ انہیں ڈونیٹ کیا خوش ہو کر. شری مزاری ہیں, میں نے ان کا پچھلے دن میں انٹرویو سنا, انہوں نے کہا جی کرسچن ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایجوکیشن کے اندر انہی کا جو ہے کردار ہے. آج یہاں کرنل جرنل مان رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے پڑھایا ہے, تو پھر یہاں جو ایرا گیرا وہ کیا بات کریں گے. ایک تو کریم ہوتی ہے نا, ملک کی کریم مان رہی ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اسٹیبلش کیا ہے, اور وہ وہاں پر آ کر اقرار کر رہے ہیں, پیسہ دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جی ہاسپٹل لائن ہے جو نرسنگ کی ہے, شروع سے آپ دیکھیں 7th ڈے ہاسپٹل ہے, ہولی فیملی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ چرچ کے اہم پہلوؤں میں سے ہیں کہ ہمیں سرونگ سکھائی جاتی ہے. میں ایک ڈاکٹر سے ملا تھا المصطفیٰ ہاسپٹل ہے گلشن میں, وہ بڑے امپریس تھے جب وہ ڈاکٹر بن گئے. تو وہاں انہوں نے جو پیرامیڈیکل اسٹاف نرسز جو تھیں انہیں پیشنٹس کو ہینڈل کرتے دیکھا. ایک بزرگ تھے, بار بار وہ اریٹیٹ کر رہے تھے اور انہیں سنبھالا جا رہا تھا. تو وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہولی فیملی ہاسپٹل میں گئے اور انہوں نے اس سے پوچھا, جو وہاں کی پرنسپل تھیں, میٹرن تھی, ان سے کہا جی آپ نے یہ کہاں سے ایسا ایٹیٹیوڈ لیا ہے کہ لوگ آپ کو تنگ بھی کر رہے ہیں, لوگ آپ کو اریٹیٹ بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ ان کو سرو کرتے ہیں, آپ بڑے پیشنٹ ہو کر انہیں سنبھالتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر جو چیپل بنا, اس کام کے لیے بہت زیادہ صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے. چیپل میں وہ لے گئے اور انہیں چیپل میں لے جا کر دکھایا کہ یہاں ہمیں درسگاہ دی جاتی ہے, یہ روحانی بات ہے, خدائی بات ہے کہ ہم جو ہیں صبر رکھتے ہیں, اور ہمارا یہ کردار ہے, کریکٹر ہے کہ ہم لوگوں کو سنبھالتے ہیں. سو یہ 2 پروفیشنل ایسے ہیں پاکستان کی جڑ ہیں, بنیاد ہیں, کہ انہوں نے ہی پورے پاکستان میں آپ دیکھیں, آپ اٹک چلے جائیں, آپ پشاور چلے جائیں, آپ سندھ چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, آپ کو وہاں کے ہاسپٹلوں میں جو ہے پرانے بنے ہاسپٹل ملیں گے. پھر اسکول جو ہیں پرانے جو ہیں بنائے ہیں. تو یہ کرسچن جو ہے اس کو اقلیت کہنا, منورٹی کہنا, یہ جہالت کی بات ہے. یہ ہم پاکستانی لوگ بھی ایسے ہی شانہ بشانہ پاکستان کے پائلٹ, فوجی, ہمارے بریگیڈیئر, کرنل, جنرل, کرسچنوں کا کردار فوج میں بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے, ہیلتھ میں بھی ہے. اور آپ دیکھیں میں دلیر ہوں کیونکہ ہماری کمیونٹی ہے. آپ کا یہ جو پورے ملک میں جو صفائی ستھرائی کا کام ہے, اس میں بھی انہوں نے بے شک آپشن رکھا ہوا ہے جاب کا ہی, لیکن کرسچن جو ہے اس میں بھی شانہ بشانہ ہے. اور جو حقوق اور جو ہماری حوصلہ افزائی ہے یا ہمارے بچوں کو, جیسے گلزار صاحب نے کہا کہ ابھی نشے کی حالت میں بچے گئے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رد کیا جاتا ہے, ان کو جابس نہیں دی جاتی, انہیں پیار نہیں کیا جاتا. بینگ اے کرسچن جب انہیں پتہ چل جائے یہ کرسچن ہے, انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آئین کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے جو بانی پاکستان نے بنایا, اور ویسے بھی انسانیت کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح کی رویے کے ساتھ. تو اگر کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے اس قوم کو یا ان لوگوں کو منورٹی کہنے سے یہ کچھ سوچتے ہیں کہ کرنے سے کچھ ہو جائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. لوگ, میں اگر اتنا بول رہا ہوں تو میں دلیر ہوں, میں کہیں بھی آپ کے سامنے یہ باتیں کر سکتا ہوں, اور اس سے زیادہ کر سکتا ہوں کہ قومی سطح پر ہم پریشان ہیں اور ہمیں بہت سارے زیادہ مسائل کا سامنا ہے. مذہبی طور پر جیسے کہ ہم فیل کرتے ہیں بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ہم اتنے فلورش نہیں ہیں کہ ہم مرضی سے جو چاہیں یہاں جو ہے, ہاں جی, قانون بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے زیادہ ہم بول نہیں سکتے, کھل کر بات نہیں کر سکتے. تو بہت بہت شکریہ, گاڈ بلیس یو, کہ یہی ہے کہ ہم اس بات کو حکام اعلیٰ تک آپ بتائیں کہ ہماری قوم کے ساتھ وہ برابر کا سلوک کریں. جی ہاں سر, بی دا لائٹ ٹی وی اپنے پاکستان میں موجود تمام تر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کھڑا ہے, اسی لیے کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں, جو مذہبی اقلیتوں کو پریشانیاں درپیش ہیں, وہ احکام بالا تک پہنچائی جا سکیں. بہت شکریہ سر آپ کا. ویلکم.
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ इसराइल साहब मौजूद हैं. आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जो मजहबी अक़लियतें हैं आज वो ये दिन मना रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है. जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ. अब पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें आज का दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस वादा को याद दहानी के अपने अक्सरियती बहन भाइयों में याद दिलाने के लिए मनाते हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को अपने खिताब में वाज़ह करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान में मौजूद हर शहरी को बराबर के हकूक़ हासिल हैं, बजाय वो किसी भी नस्ल, किसी भी रंग, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो. इसी दिन को याद दिलाने के लिए हम आज का दिन मनाते हैं. इसराइल साहब, क्या लगता है जो पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें हैं, क्या सच में उनको वही हकूक़ हासिल हैं जो पाकिस्तान में मौजूद जो अक्सरियत है उसको हासिल है? नहीं, आई थिंक जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मुसलमान बहन भाइयों को आज़ादी बिल्कुल मिली हुई है, वैसे ही हमें भी आज़ाद, हम भी आज़ाद हैं. जैसे कि वो आगे उनको भी कोई, जैसे कि वो आगे स्टडी में बढ़ रहे हैं, वैसे हमें भी हेल्प मिल रही है. ये नहीं है कि उनको हकूक़ अलग दिए जा रहे हैं कि हमें अलग दिए जा रहे हैं. जैसे हमारे मुसलमान बहन भाइयों को अक़लियती हकूक़ दिए जा रहे हैं, वैसे ही हमें भी दिए जा रहे हैं. बहुत शुक्रिया इसराइल साहब, आपने अपने ख़यालात का इजहार किया. आपका बहुत शुक्रिया. इट्स ओके, थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस यू. व्यूअर्स, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा. पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें आज का दिन मना रही हैं क्योंकि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स उनको दरपेश हैं वो चाहते हैं कि कायद-ए-आज़म के कॉल के मुताबिक, जिस तरह जब उन्होंने पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद वो अक्सरियत हो या अक़लियत, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल, मज़हब और फ़िरका, हर किसी को मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी, शख्सी आज़ादी और हर तरह की आज़ादी हासिल होगी. आज पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतें यही अपनी बात अहकाम बाला तक पहुंचाना चाह रहे हैं. वो ये इस बात का इकरार करते हैं कि वो तादाद में कम हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं. वो भी पाकिस्तान है और पाकिस्तान उनसे है. पाकिस्तान की हिफाजत की बात हो, पाकिस्तान में लोगों की इलाज की बात हो, पाकिस्तान में लोगों की तालीम व तरबियत की बात हो, पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें जो हैं वो हर जगह पर, हर मैदान में सबसे आगे हैं. वो अपने अक्सरियती बहन भाइयों के साथ शाना बशाना हर वक्त सरगर्म हैं. आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. आपका बहुत शुक्रिया. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.